السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل میں نے آپ کی توقعات کا لیول بہت زیادہ بڑھا دیا تھا اور میں نے پورا ایک خلوص نیت کے ساتھ بڑھایا تھا، لیکن چیزیں انفارچونیٹلی کچھ اس انداز میں چل نہیں سکی۔ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن تھی، یا اس میں ایک بہت بڑے انکشافات تھے جو کہ ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں پہنچ سکے۔ وہ کون سے طاقتور لوگ تھے کہ جن کے نام نہیں چل سکے، یا جن کے بارے میں جان کر آپ کو بھی حیرانگی ہوگی، آپ بھی کہیں گے کہ اچھا یہ بھی لوگ تھے؟ وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں کوئی جو سوالات آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ کل مجھے چینل 24 کے ایک رپورٹر کا فون آیا۔ چینل 24 جو ہے محسن نقوی صاحب کا ہے، تو وہ اس کو اس بات پہ غصہ تھا جی کہ محسن نقوی کا نام آ گیا ہے، حالانکہ جس انداز میں یا جس طرح سے چیزیں ہمارے پاس تھیں وہ بھی اس طرح نہیں چلیں محسن نقوی کے بارے میں، لیکن پھر بھی غصہ موجود تھا۔ اور اس نے مجھے کال کی کہ آپ نے میر شکیل الرحمان کا نام کیوں نہیں ڈالا؟ آپ نے جو ہے وہ ڈان والے ہمارے پارٹنر تھے اس پروجیکٹ میں، اس نے کہا جی کہ ڈان کے جو مالکان ہیں سیگل ہیں، ان کی بھی ادھر پراپرٹیز ہیں، آپ نے ان کا نام کیوں نہیں ڈالا؟ میں نے کہا بھائی مجھے نام ملا نہیں ہے۔ اچھا، کہتا ہے اچھا اپنی طرف سے نا وہ بڑا مجھے ٹانٹ کرا رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا اب تم نے مجھے کال کی ہے، میں تمہارا سینئر ہوں، ذرا تھوڑا سا مجھے لیکچر بھی دینے دو۔ یہ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو نا تو سوال کیا کرو متجسس ہو کر، تاکہ آپ کو فیکٹس جان سکیں کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں یا واقعی مجھے نام نہیں ملا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات سنو کہ مجھے واقعی نام نہیں ملا۔ میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں کوئی کمی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی نام چھپائے ہیں۔ اس سے پہلے پیناما پیپر آئے تھے، پینڈورا پیپر آئے تھے، اس میں جو ہمارے پبلشر ہیں میر شکیل الرحمان، ان کا نام تھا۔ ہم نے نام چلایا، ان کے ادارے نے ان کا نام چلایا۔ سو مچ کہ جب پیناما پیپر آئے تو اس ٹائم شکیل صاحب نے مجھے ڈاکیومنٹس اپنے دیے، اپنی صفائی میں جو وہ کہنا چاہ رہے تھے ڈاکومنٹس دیے، کہ وہ ان کا یہ مطلب تھا کہ میں نے جو کو کمپنی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے کہیں 2001 میں یا 5 میں بند کر دی تھی، تو یہ اس کی ڈاکومنٹ۔ مجھے اور کسی بندے نے ڈاکومنٹس نہیں بھیجے تھے، تو ہم نے ان کا نام چلایا۔ ہمیں تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم عادی ہو گئے ان کے نام چلانے کے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو۔ میں نے کہا اچھا دوسرا جو ہے اے آر وائی والے اور جو یہ ایکسپریس والے ہیں لکھانی صاحب اور سلمان اقبال، اے آر وائی والے، ان کے نام تھے، ان کو ہم نے سوال بھی بھیجے۔ اب یہ ہے کہ ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس سے پہلے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اس میں علیمہ خان کا نام بھی نہیں تھا۔ اب علیمہ خان کی پراپرٹی کے بارے میں یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ ان کی پراپرٹی ہے، وہ اس بات کو مانی ہوئی ہے، ہمیں نام نہیں ملا۔ آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں کہ ہمیں ان کا نام نہیں ملا، ہم نے نام نہیں چلایا۔ اب یہ ہے کہ نام کیوں نہیں ملا؟ اب یہ ہے کہ جو ڈیٹا میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس ڈیٹا کی جو ایک خوبی تھی یا صفت تھی وہ یہ تھا کہ آج تک ریلیز ہونے والا سب سے بڑا ڈیٹا ہے۔ کچھ 17,000 پاکستانی، ان کی 23,000 پراپرٹی ہیں۔ ماشاءاللہ ہم جو دوسرے نمبر پر ہیں جو ایک غیر ملکی جو کہ ادھر پراپرٹی اون کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا 11 ارب ڈالر کی پراپرٹیاں ادھر ہیں، اور ہمارا مقابلہ ان ممالک سے ہے کہ جن سے ہم جا کر پیسے بھی مانگتے ہیں، جیسے یو کے ہے یا سعودی عرب ہے، ادھر سے پیسے مانگتے ہیں، وہ ہم سے بعد میں ہیں ان کے شہری پراپرٹی ادھر لینے میں، ہم ان سے پہلے ہیں۔ ہم سے آگے جو ہے وہ ہمارا جن کو ہم دشمن ملک کہتے ہیں انڈیا، وہ ہے جو چاند پر پہنچ گیا ہوا ہے۔ ہمارا مقابلہ کدھر ہے؟ پراپرٹیاں لینے میں۔ اتنا پیسہ ہمارا جو ہے باہر جا رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس ڈیٹا میں لیکن جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کمپنیز کے نام پر گھر خریدے ہوتے ہیں، وہ کمپنیز والا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں تھا۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ کو یہ کوئی ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ ان کے نام ہونے چاہیے تھے، عین ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی کمپنیز کے ذریعے لی ہوں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ادھر ان کا اس ڈیٹا میں وہ نہیں تھے۔ ایک اور چیز کہ جو لوگ ٹاور ہیں یا پلازا کے مالکان ہیں، وہ جو یعنی کہ کمرشل پراپرٹیز ہیں، ان کا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا، تو ہمیں اس لحاظ سے پتہ نہیں ہے۔ یہ ڈیٹا جو ہے یہ صرف ان لوگوں کا تھا کہ جنہوں نے اپنے نام پر پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں، کسی کمپنی کے نام پر پراپرٹی نہیں خریدی۔ تو ایک تو مسئلہ جو ہے وہ ادھر ایڈریس ہو جانا چاہیے۔ دوسرا یہ آ رہا تھا جی کہ کئی لوگ ہیں کہ جن کے نام پہلے چل گئے ہیں اور آپ نے ان کے نام دوبارہ چلائے ہیں۔ اب یہ جو پاکستانی پترکار ہیں، ہمارے پترکار جو ہے ان کو جرنلسٹوں کو کہتے ہیں، ان کو میرا سوال ہے کہ ہر سال جب اثاثے ڈکلیئر ہوتے ہیں، جو الیکشن کمیشن ان کی ڈیٹیل جاری کرتا ہے، تو آپ لوگ ہر دفعہ کیوں چلا رہے ہوتے ہیں کہ وہی جو پہلے سال بھی چلائے ہوتے ہیں؟ آپ اس ٹائم کیوں نہیں روکتے؟ تو اس میں چلانے میں حرج والی کون سی بات ہے؟ پبلک پراپرٹی ہے،
پبلک ہونے کے ایک اپنے نقصان بھی ہیں، فائدے بھی ہیں. فائدے جتنے ادھر لے رہے ہوتے ہیں، اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا ایشو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے سوال بھیجے، انہوں نے جواب دینا گوارا نہیں کیا. انہوں نے آخری وقت پر، کئی لوگ جو ہیں ان کو تو ہم نے OCCRP کی طرف سے سوال بھیجے کہ جو ایک اس پروجیکٹ کو کوآرڈینیٹ کر رہی تھی جو آرگنائزیشن، انویسٹیگیٹو جرنلزم آرگنائزیشن، ان کی طرف سے جواب بھیجے. کئی گوروں کو دے کر جواب دیتے ہیں، ادروائز ادھر لوکل کوئی جرنلسٹ کرے تو اس کو جواب نہیں دیتے. اور کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے آخری دن جب پتہ چلا کہ وہ کوئی آ رہی ہے، انویسٹیگیشن آ رہی ہے، انہوں نے کوئی ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، وہ جی ہماری ہر چیز ڈکلیئر ہے. پہلے انہوں نے جواب دینا برداشت نہیں کیا. تو اگر اب یہ ہے کہ ہم صرف ان کی بات پر جو ہے جو کہے پر یقین کر لیں، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک اگر میں یہ انہی ساری لوگوں کی بات پر یقین کرنا ہے تو ایک ہمارے ایک وزیر ہیں سندھ کے، ان کو میرے کولیگ جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے فخر درانی، انہوں نے سوال بھیجے. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کوئی پراپرٹیز کا پوچھا ہوا تھا، تو جب یہ ہر طرف یہ شور مچا نا کہ وہ لیک آ گئی، انہوں نے انہیں فون کیا فخر کو یہ بتانے کے لیے، تردید کرنے کے لیے کہ میری ادھر کوئی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن جو ڈیٹا ہم نے دیکھا تھا اس میں جو ساتھ ان کا اس میں یہ ہوتا تھا کہ نام ہوتا ہے، آگے جو ان کا پاسپورٹ نمبر ہوتا ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، کئی لوگوں نے اپنا رابطہ نمبر دیا ہوتا ہے. رابطہ نمبر جو ہے کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے دبئی کا دیا ہوتا ہے، کئیوں نے پاکستان کا دیا ہوتا ہے. وہ وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے جو نمبر اپنا رابطے کے لیے ادھر دیا ہوا تھا اسی نمبر سے فون کر کے ہمیں تردید کر رہے تھے. اور آپ لوگوں کا یہ اصرار ہے جی کہ جو بات کرتے ہیں نا آپ اس کی بات پر یقین کر لیں. ایک اور چیز، یہ جو تردید کرنے والے ہیں ان میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اپنے کوئی ڈیکلیریشن شیئر کی ہوں؟ آپ ان کی بات کر لیں جن کو ہم نے ایک ہفتہ پہلے سوال بھیجے ہوئے تھے. کسی نے کو ہمیں شیئر کی ہوں کہ بھائی یہ میرے ٹیکس ریٹرن ہے، یا یہ میرے نامینیشن پیپر ہیں، یا یہ ایسٹس ڈیکلیریشن آپ دیکھ لو کہ یہ والی جو پراپرٹیز ہیں ادھر ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمیں تو کسی نے نہیں کیا. اس کے برعکس جنرل باجوہ کے بیٹے کو ہم نے آخری دن اپروچ کیا. وہ ہمارے ریڈار پر ہی جو جس دن یہ انویسٹیگیشن ریلیز ہوئی ہے ایک رات پہلے ہمارے ریڈار پر ہے. آخری دن ہم نے اپروچ کیا، انہوں نے ہمیں اپنا پورا منی ٹریل دیا، 70 پیجز کا منی ٹریل دیا، ساتھ ایک پیج کی وضاحت، اس وضاحت میں لکھے ہوئے ہر دعوے کے ساتھ منی ٹریل ایز اے ایویڈنس دیا. ان کو تو ہم نے اپریشیٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں جنرل باجوہ پسند نہیں ہے. دوسرے جو پسند ہیں ان کے بارے میں ہم آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں. اور بھائی خدا را، آپ جو ہے نا کبھی ایک مانسٹر سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے سے. جب آپ ایک سے چھڑا رہے ہوتے ہیں تو دوسرا اس ٹائم تک مانسٹر بن جاتا ہے. تو یہ پولیٹیشین جو ہے نا ان کو اکاؤنٹیبل رہنے دے. میں تو ان کے ساتھ کوئی ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہا. آپ لوگوں کو اس پر کیا اعتراض ہے کہ جتنی بات ہے وہ بھی نہ چلائیں؟ اگر کوئی اس سے زیادہ چلائے اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے. آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو جتنی بات ہے وہ تو چلنے دیا کرے. آگے ہم آتے ہیں اس طرف کہ کون سے ایسے پاورفل لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے جو یعنی کہ آپ کو جن کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جن کی موجودگی نے ادھر ڈیٹا میں موجودگی نے مجھے پریشان کر دیا. تو نام سنیے گا، آپ نے ذرا کوشش کرنی ہے کہ آپ ذرا گوگل کر لیں ان کو. ایک ہے حامد سمو، حامد سمو SAMOO، حامد HAMID SAMOO، حامد سمو. ایک ہے غلام عباس زرداری. ایک ہے مشتاق احمد ہزرو، مشتاق احمد ہزرو. آگے ہیں علی اکبر ابرو، علی اکبر ابرو اور حاجی ہارون. آپ ان کو ذرا گوگل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ گوگل کریں گے تو آپ کو ان کے فائنینشیل سٹیٹس کا پتہ چل جائے گا کہ ان کی جو ان کے تعارف ہیں اس کے لحاظ سے ان کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے. باقی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان میں سے جو ایک بندہ ہے اس نے کوئی 2014 میں اس نے کوئی 50 لاکھ درہم کی پراپرٹی خریدی. ایک ولا خریدا، ایک دوسرا خریدا وہ غالباً کوئی 27 لاکھ کا تھا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے دوسرا بندہ ہے اس نے خریدا وہ بھی کوئی اسی مالیت کا تھا. ایک بندہ ہے جو کہ
جتنے ہم نے پاکستانی دیکھے جن کے پاس پراپرٹیز ہیں، اس کے پاس کوئی 300 گھر تھے، 300 گھر. ٹھیک ہے، یہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ ذرا چیک کیجئے گا یہ کون لوگ ہیں اور ان کا وجہ تعارف کیا ہے، ان کا سورس آف پاور کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی کہ ہمیں آپ یہ دیکھ لیں کہ جن جرنیلوں کے نام ہم نے دے لیے ہیں، ان ناموں کے بارے میں اتنا ابھی آپ کو نہیں پتا ہوگا. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں: حامد سمو، غلام عباس زرداری، مشتاق احمد ہزرو، علی اکبر ابرو اور حاجی ہارون. تو آپ ان کو ذرا کر لیجئے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ بھی ابھی بہت کچھ تھا، لیکن میں آپ کو ایک ٹپ آف دا آئس برگ بتا رہا ہوں. تو ناظرین مجھے اجازت دیں، اتنے کو اس بولے کو کافی سمجھیں. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.